بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہوں، اور اس امید کے ساتھ کہ آپ جو الفاظ میں آپ سے کہوں گا یا بولوں گا یا کہوں گا تو اس پہ آپ جو لوگ جو ہے نا وہ خود بھی عمل کریں گے، اور میرے لیے بھی آپ دعا گو ہوں گے کہ اللہ پاک جو میں منہ سے بول رہا ہوں یا کچھ کہہ رہا ہوں تو اس پہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ہمارے لیے ایک بڑی ضروری چیز ہے جو میں آپ کے سامنے یہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ شاید کہ آپ نے ایسے الفاظ پہلے سنے ہوں گے، لیکن چلو ایک میں بھی ایک یاد دہانی کے لیے آپ کو بھی آپ کو ایک چیز، چونکہ ہم نماز میں ہمیشہ نماز میں ایک چیز بار بار پڑھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس پہ جو ہے نا ہم کس حد تک عمل کر رہے ہیں، بات عمل کی ہوتی ہے، اس پہ علاوہ بات کوئی نہیں ہوتی ہے۔ تو میں آپ سے یہ بھائیو، آپ میرے بزرگوں دوستوں، میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معجزہ جو کہ قرآن کی شکل میں ہے ہمارے پاس موجود ہے۔ ماشاء اللہ، اللہ کا کتنا کرم نوازی ہے ہمارے اوپر کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ معجزہ ہمیں دیا ہے، اور ہمارے لیے کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ تو ہمارا یہ کام بنتا ہے کہ ہم لوگ اس معجزے کا خیال رکھیں، اس کا ادب کریں، اس کا احترام کریں۔ اور بڑی چیز جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، جو میرا ایک زندگی جو میرا ایک ماٹو تھا یا جو میرا ایک گول تھا، جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس اللہ کی فضل سے، اللہ کی مہربانی سے، اللہ کی رحمت سے آپ لوگوں کے پاس ایک قرآن ہے اور 6 حدیثیں ہیں۔ تو ان 6 حدیثوں کا آپ مطالعہ کیا کریں، اور پلس یہ قرآن مجید جو ہے اس کا آپ اس کو پڑھیں، اور پڑھ کے اس پہ عمل کریں، اس کا ترجمہ پڑھیں، چاہے آپ روز کی ایک آیت پڑھیں، آدھی آیت پڑھیں، پوری آیت پڑھیں، ایک آیت کو کم از کم پڑھیں آپ، اس پر پھر آپ پڑھیں، پڑھ کے اس کو آپ سمجھیں، اس کا ترجمہ دیکھیں۔ ترجمہ چونکہ مجھے اس چیز کا یقین ہے، مجھے اس چیز کا بالکل بخوبی یقین ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کا کوئی شخص جو کہ اس کو ترجمہ کر رہا ہوگا، اس کی ضرورت نہیں ہوگی کہ وہ کچھ اپنے الفاظ، ہاں الفاظ میں کوئی رد و بدل ہو سکتا ہے، کہ یہ ہوتا ہے کہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، اللہ کے نام سے شروع، کوئی ہر بندہ وہ جو ہے نا وہ اللہ کے نام سے ہی بات کرے گا، چاہے کہ الفاظ میں تھوڑی چینجنگ ہو سکتی ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ ترجمہ، آپ چاہے کسی بھی مکتبہ فکر سے ہوں، آپ کم از کم ترجمہ کسی کا بھی ہو، آپ ترجمہ لے کے پڑھیں اس کو اچھی طریقے سے، اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس پہ یار عمل بھی کریں۔ اور عمل، چونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی، یہ نوری، یہ خاکی اپنی فطرت میں ہے، نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو آپ کوشش کیا کریں کہ آپ جو ہے نا اس کو پڑھیں، عمل کریں، اور پلس جو ہے نا روزہ کی ایک جو حدیث ہے اس کو آپ پڑھا کر لیا کریں، 6 بہار سیاہ ستا جسے بولتے ہیں، 6 حدیث کی کتابیں ہیں، ان کو بھی آپ پڑھا کریں، پڑھ کے ان پہ بھی عمل کریں۔ اور باقی جو لوگ جن لوگوں کے جو لوگ فرقہ واریت کا شکار ہے، مثال کے طور پہ کوئی دیوبندی ہے، کہتا ہے میں دیوبندی ہوں، کوئی کہتا ہے میں اہل حدیث ہوں، کوئی کہتا ہے جی میں بریلوی ہوں، کوئی کہتا ہے جی میں شیعہ ہوں، یا خدا رہا اس چیز سے آپ نکل جائیں۔ آپ ایک امت مسلمہ ہو، اور نبی کی امت ہو، اور نبی نے فرقوں سے منع کیا ہوا ہے، قرآن مجید نے بھی فرقوں سے منع کیا ہوا ہے۔ فرقوں سے جو ہے نا، جو یعنی فرقہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز سے کٹ کے الگ ہو جانا، تو اس طرح آپ فرقوں سے آپ خدا را دور ہو جائیں، فرقوں سے آپ باز رہیں، اور فرقہ پرستی سے آپ دور رہیں۔ میرے آپ تو لوگوں سے یہ گزارش ہے، اور تمام امت جو مسلمان ہے، مسلم ہے، وہ کم از کم یہ اپنے آپ کو ایک نماز کا عادی بنائیں۔ جب آپ اپنے آپ کو نماز کا عادی بنائیں گے، نماز کی آپ پڑھیں گے، نماز کو اللہ کا حکم سمجھ کے پڑھیں گے، تو انشاءاللہ آپ کے اندر جتنی بھی خامیاں ہوں گی وہ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ اور دوسری بڑی جو چیز ہے نماز کے بعد، وہ اس کو آپ قرآن مجید کو آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اور پراپر طریقے سے پڑھیں، اور اس کو صحیح سمجھ کے پڑھیں۔ سمجھنا بہت ضروری ہے، یہ سمجھ کو، جو میرا ٹاپک یہی ہے کہ اس قرآن مجید کو آپ سمجھیں گے تو یہ آپ کی زندگی میں کو چینج کر دے گا۔ یقین جانیں کہ آپ کے اندر ایسے ایسے خیالات آئیں گے، کیونکہ قرآن مجید جب آپ نہیں پڑھیں گے تو آپ کا کچھ انداز، آپ کا جو اندر جو باطن ہوگا کچھ اور ہوگا۔ جب آپ قرآن مجید ترجمہ سے پورا کر لیں گے تو یقین جانیں آپ اپنے آپ کو دیکھیے گا کہ آپ کے اندر کیسی نورانی کیفیت پیدا ہو گئی ہے، اور آپ کے اندر کتنا بدلاؤ آ گیا ہے، آپ کے اندر کتنا ٹھہراؤ آ گیا ہے، آپ کے اندر اپنے آپ کو خود آپ چینج ہوتا ہوا محسوس کریں گے۔ اور اللہ نہ کرے اگر آپ کی زندگی یہ قرآن پڑھتے پڑھتے نیت آپ کی تھی کہ میں قرآن مجید کو پورا کروں گا، تو اگر آپ کی کوئی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی مدد کرے گا، اللہ پاک آپ کو پورا قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ تمام مسلموں کو ساتھ لے کے چلیں، ان کے ساتھ محبت سے پیش آئیں، سب لوگوں کے ساتھ احترام کریں، سنت نبوی کا خیال رکھیں، حدیثوں کو پڑھیں، حدیثوں کا خیال رکھیں۔ تو یہ ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے، آپ لوگ بور ہوتے ہوں گے، اس لیے اگر آپ بور نہیں ہوتے ہیں تو مجھے آپ کمنٹس کر کے بتا دیں کہ آپ بور نہیں ہوتے ہیں، تاکہ
پھر میں آپ کو لمبی ویڈیو بھی آپ کو میں شیئر کیا کروں گا. میری امید ہے کہ میں یہ جو کوشش کر رہا ہوں اس لیے کوشش کر رہا ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ میں اگر دنیا سے چلا بھی جاؤں تو پیچھے میرا یہ میرے لیے ایک ایسٹ ہوگا، یہ میرے لیے بہت بڑا، جو کہ مجھے کور میں کام آئے گا. لہٰذا میرے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ میری باتوں کو فیل نہیں کرنا، میری باتوں کو پورا سننا ہے اور سن کے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے، تاکہ ہماری زندگی جو ہے نا، ہم سب کی زندگی ایک ہو جائے، ہم ایک امت مسلمہ واحد مسلمان امت مسلم بن کے رہیں. ہماری جو بدنامی دنیا میں ہو رہی ہے، یہ بدنامی سے بچیں. اس فرقہ واریت نے ہمیں تباہ و برباد کر دیا ہے، اس سے بچیں آپ خدا را. تو مزید چلو ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے، میں نے تیز بولنے کی کوشش کی ہے کہ آپ لوگوں تک میری بات جلدی جلدی پہنچاؤں. مزید انشاءاللہ آپ سے رابطے میں رہوں گا اور آپ سے میں امید رکھوں گا کہ آپ میری اس چیز کو محسوس نہیں کریں گے. میرے کوئی الفاظ جو میرے منہ سے اللہ نکل گئے ہوں، ایسے الفاظ جو کہ مجھے نہیں ادا کرنا چاہیے تھے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے. اللہ پاک ہمارے آپ پر رحم کرے، کرم کرے. وما علینا الا البلاغ المبین. صدق اللہ العظیم.